مولا کائنات کی تعریف سنو، مقام مرتبہ کیا ہے؟ میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت ہوتی ہے، ماں اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے آتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد صلی اللہ علیہ حضور بچے کا نام رکھے، فرما علی رکھتا، گھٹی دے، مولا علی کو گھٹی کیسے ملی؟ بچے کو گھٹی ملتی ہے دودھ کی، کسی کو گھٹی ملتی ہے شہد کی، مگر مولا علی کو گھٹی کیسے ملی؟ میرے سرکار نے اپنے لبوں کو، حضور نے اپنے لبوں کو علی کے لبوں کے قریب کیا، مولا علی نے اپنا دہن مبارک کھولا، حضور نے اپنی زبان مولا علی کے دہن مبارک میں ڈالی، اب تیرا دل سبحان اللہ کہے گا، میں یہ کہتا ہوں ظاہر میں گھٹی تھی، حقیقت میں علوم کے سمندر میں جو مصطفیٰ علی کے سینے میں اتار کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی اہل سنت۔ میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ شب ہجرت حضور کے بستر پر سوئے، فقام جبریل عند راسه ومیکائیل عند رجلیه ثم قال بخ بخ یا علی من مثلک یا علی۔ میرے مولا علی کی شان سن، جب حضرت علی ہجرت کی رات حضور کے بستر پر سوئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، اب سجدہ چھوڑ، اب علی کی طرف جا، میکائیل اب آسمانوں کو چھوڑ، علی کی طرف آ۔ حضرت جبریل حضرت علی کے سرانے کھڑے تھے، حضرت میکائیل حضرت علی کے قدموں پہ کھڑے تھے، دونوں کہہ رہے تھے علی تمہیں مبارک، علی تمہیں مبارک۔ تو حضور کے بستر پہ سو رہا ہے، خدا عرش پہ فرشتوں کو جمع کر کے تجھ پہ فضل کر رہا ہے۔ مولا علی کی شان سنو، امام نسائی نے اس حدیث سے بات کو نقل کیا، میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا لرضیت للرایت غضب رجل یحب اللہ ورسولہ فیفتح علیہ۔ میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا جو آنے والا کل آئے گا نا، خیبر کے مقام پر فرمایا جو آنے والا کل آئے گا، ایسے ہاتھ کے ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، فیفتح علیہ، اور خدا نے خیبر کا قلعے کی فتح اس کے ہاتھوں میں لکھ دی ہے، وہ فاتح خیبر ہوگا۔ حدیث کئی بار آپ نے علماء سے سنی، مگر کیفیت صحابہ کرام کی کیا بنی اب سنیے۔ جب دوسرا دن یوم خیبر آیا، صحابہ جمع ہو گئے، ہر کسی کے ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں کس کو جھنڈا ملتا ہے، ہر کسی کی خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے۔ فَتَتَابَ الْقَوْمُ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے حضور کو دکھا رہے تھے کہ میرے آقا جھنڈا مجھے چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حالت یہ بن گئی، آپ فرماتے ہیں فَنَصَابَتْ رَہَا رِجَامَتْ أَنُرْدُعَانَهَا، میں بار بار حضور کی صورت میں آتا تھا کہ بار بار آؤں، حضور کی نظر میرے چہرے پہ پڑے، حضور وہ جھنڈا مجھے دے دے۔ ہر صحابی کی یہ خواہش ہے، چاروں طرف سے صحابی ہیں، مگر حضور کی زبان سے کیا نکلا؟ این علی، علی کہاں ہے؟ عرض کی ذریعہ ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہے، حضور سے بلوائے، اپنی لعاب اپنی لعاب مبارک اپنی ہتھیلی پہ رکھی، میرے غریب آقا نے وہ لعاب مولا علی کی آنکھوں پہ لگائی، ان کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا، میرے مولا علی وہ جھنڈا لے کر خیبر پہنچے۔ یہ جو روایت اب سنانے والا ہوں شاید کم علماء سے آپ نے سنی ہوگی۔ مولا علی نے وہ جھنڈا لیا، خیبر کے قلعے کے باہر وہ جھنڈا آپ نے پتھروں میں
خیبر کے قلعے کے اوپر یہودی کھڑا تھا. اس نے نیچے مولا علی کو پہلی مرتبہ دیکھا, اسے پتہ نہیں تھا کون ہے. اس نے کہا آنے والے آپ کون ہو؟ میرے مولا نے جواب دیا انا علی بن ابی طالب, میرا نام علی المرتضیٰ ہے. اس نے کہا رک جائیے. آپ رک گئے. وہ یہودی کے اوپر کھڑا تھا. اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے کیا کہا, ایمان تک ہو جائے گا. اس نے کہا فلتم بما انزل علی موسیٰ, کہنے لگے خدا کی قسم اب وہ ہستی خیبر کے دروازے پہ آئی ہے جس کے بارے میں ہزاروں سال پہلے اللہ نے تورات میں لکھ دیا تھا خیبر کا فاتح ہوگا تو نام اس کا علی کو لکھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مفتی اہل سنت. فلتم بما انزل علی موسیٰ, فاتح خیبر مولا کائنات ہوں گے, تورات میں لکھ دیا گیا. میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ جب قلعے کے قریب گیا اس کو کئی بندے کھود ہوئے تھے. خدا کی قسم کیا کیا میرے مولا علی نے, اپنے پاؤں کے ایک انگوٹھے کی طاقت پر خیبر کے قلعے کو اکھاڑا اور آپ فرماتے ہیں یہ میں نے اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا, خدا کی رحمانی قوت سے اسے اکھاڑا. اور ایک وہی جگہ میں نے خود دیکھی خیبر کا مقام, اس کا قلعہ میں نے دیکھا, لوگوں نے مجھے بتایا. ایک جگہ پر آپ کو پیاس لگی, پانی نہیں تھا. میرے مولا علی کی کرامت دیکھو, آپ نے پتھر پر تلوار ماری. خدا کی قسم سے چشمہ جاری ہوا, آج تک وہ چشمہ بہت جاری ہے. بات کو امام بہقی نے نقل کیا کچھ اضافے کے ساتھ. امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے ہیں, امام حضرت مولا علی کے صاحبزادے ہیں امام حسن مجتبیٰ, وہ تشریف لائے. جب مولا کائنات کا وصال ہو گیا, شہادت ہو گئی, پہلے دن مدینہ میں تشریف لائے ہیں. مدینہ کی گلیوں میں امام حسن نے سیاہ رنگ کا امامہ پہنا ہے, لوگ جمع ہو گئے. ایک عجیب جملہ کہا, فرمایا سبقہ الاولون ولا یدرکہ الاخرون, ہم سے وہ ہستی اٹھ گئی. مولا علی کی پچھلی رات شہادت ہو گئی کہ علی جیسا علی سے پہلے کوئی نہیں تھا, علی جیسا قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا. علی جیسا پہلے کوئی نہیں تھا اور علی جیسا قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں کے شخص سوال اٹھاتے کہ یہ کیسا کون نقل کیا. اس حدیث کے اگلے صفحے پر لکھا ہے کہ علم کے اندر نہ علی سے پہلے کوئی ہو سکتا تھا, نہ علی کے بعد قیامت تک کوئی ہو سکتا تھا. علم میں ان کا اتنا درجہ. ایک شخص آیا ہے سیدنا فاروق اعظم کے پاس, ایک بچہ ہے جس کا سر ملا ہوا, جس کا گھر ملا ہوا, جس کے ہاتھ چار, جس کے پاؤں دو, باپ اس کا مر گیا. آپ فیصلہ فرمائیے یہ دو دھڑ والا جو بچہ ہے, یہ دو بچے ہیں یا ایک ہے؟ عجیب الخلقت. حضرت فاروق اعظم نے کیس ریفر کر دیا مولا علی کی طرف. مولا علی نے فیصلہ کیا سنایا, سنو. آپ نے فرمایا بچے کو کمرے میں بند کر دو, کنڈی بند کر دو, شور مچاؤ. جب شور مچاؤ گے وہ جو دو سر والا دو گھر والا بچہ ہے, اگر شور سن ان دونوں کے سر ایک ہی لمحے میں ہلے, ایک ہی وقت میں ہلے, تو بچہ ایک
شور سن کر ایک بچے کا سر پہلے ہی لے، ایک بچے کا سر بعد میں ہی لے تو بچے دو۔ جب آپ نے فیصلہ سنایا تو حضرت فاروق اعظم نے عجب بات کی، لا عشبت لست فیہا یا ابا الحسن لا ابقانی اللہ بعدک یا علی۔ اے علی، خدا نے تمہیں اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اگر آج تیرا وصال ہو جائے فاروق اعظم دعا کرے گا کہ خدا مجھے دنیا میں زندہ ہی نہ رکھے۔ اور علی کا علم دیکھ لے، ایک شخص آتا ہے، حضور رات کا وقت ہے، کمرہ ایک ہے، مائیں دو، بچوں کو جنم دیا، ایک کے ہاں بیٹی ہے، ایک کے ہاں بیٹا، مگر مائیں کہتے ہیں کہ یہ بیٹا ہمارا ہے، بیٹا ایک ہے بیٹی ایک ہے، دونوں مائیں کہتے ہیں یہ بیٹا ہمارا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بیٹا کس ماں کا ہے اور بیٹی کس ماں کا۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ تو آ جائے نا، اس وقت تو نہیں تھے، مولا کائنات نے فرمایا ان دونوں عورتوں سے کہو دودھ دے، دونوں عورتوں نے دودھ دیا، فرمایا دونوں عورتوں کا دودھ وزن کر۔ جب وزن کیا گیا ایک عورت کے دودھ کا وزن بڑھ گیا، دوسری عورت کے دودھ کا وزن گھٹ ہو گیا، کم ہوا، فرمایا جس عورت کے دودھ کا وزن بڑھ گیا بیٹا اسی کا، جس کا وزن گھٹا بیٹی اسی کی۔ آپ نے کیسے معلوم کیا؟ فرمایا تم نے مجھ سے سوال کیا، میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن نے جواب دیا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اللہ نے کہا مرد کے دو حصے، عورت کا ایک حصہ۔ اسی قرآن سے میں نے مسئلہ نکالا، جب مرد کے دو حصے ہیں تو جو مرد ہوگا اس کی ماں کے دودھ کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی عالم الناس بالسنہ، ام المومنین میری ماں فرماتی ہے کہ پوری کائنات میں رسول اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑے عالم کلام علی المرتضیٰ ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا عالم علی بن مرتضیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان علی ظاہر والباطن، ہر آیت کا ظاہری معنی ہوتا ہے، ہر آیت کا باطنی معنی ہوتا ہے، مگر تمام صحابہ میں سے علی واحد صحابی تھا جو قرآن کے ظاہر کا بھی عالم تھا، جو قرآن کے باطن کا بھی عالم تھا۔ میں نے حدیث پڑھی، میں خود حیران ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک کے راوی، آپ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کائنات میں 10 حکمتیں پیدا کی۔ کتنی حکمتیں بولیے نا؟ 10۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک حکمت اللہ نے دنیا میں تقسیم کی، باقی 9 حکمتیں خدا نے علی کے سینے پہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، ان کے علم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں حضور کو کل کی خبر نہیں یا دیوار کے باہر کا علم نہیں۔ میرے مولا علی منبر پر کھڑے ہو گئے، فرمایا سلونی واللہ لا تسألونی عن شیء الی یوم القیامہ الا حدثتکم بہ۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرو، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 1 سال کے بعد کیا ہوگا، 100 سال کے بعد کیا ہوگا، 1000 سال کے بعد کیا ہوگا، 1,00,000 سال کے بعد کیا ہوگا، اور ابھی کھڑے ہو جاؤ قیامت تک مجھ سے سوال کرتے جاؤ گے، علی ہر سوال کا جواب دے گا۔
ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک شخص، رانا صاحب ایک شخص کھڑا ہو گیا، میں بہت حیران ہوں مولا علی کی اس علم کی اس جماعت پر۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، فرمایا علم کا دعویٰ تو بڑا کیا ہے، میری داڑھی کے ہیں 2 بال، آپ کی داڑھی ہے گھنی، اگر آپ کہتے ہیں مجھے قرآن کا بڑا علم ہے تو اپنی داڑھی بھی قرآن سے ثابت کریں، میری داڑھی بھی قرآن سے ثابت کریں۔ یہودی کہنے لگا میری داڑھی کے 2 بال، آپ کی داڑھی بھی مبارک گھنی، اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا نے بڑا علم دیا قرآن کا پھر ثابت کریں میری داڑھی کو بھی اپنی داڑھی کو۔ آپ فرماتے بسم اللہ، البلد الطیب، قرآن نے کہا کہ جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس سے فصل زیادہ اگتی ہے، اور جو زمین کلر والی خراب ہوتی ہے اس سے فصل کم اگتی ہے۔ اللہ نے علی کے ایمان کی زمین کو زرخیز بنایا ہے، اس کی داڑھی بھی سوال کرتا ہوں کہ جب کہ قرآن اترتا تھا، سوال تو کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ تقریر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، جب قرآن اترتا تھا کیا ہر وقت حضرت علی حضور کے ساتھ ہوتے تھے؟ کیا ہر وقت ہوتے تھے؟ نہیں، کبھی ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے، کبھی حضور اکیلے گھر میں ہوتے تھے تو جبریل آتے تھے، کبھی حضور صحابہ کے جرمن پہ بیٹھتے تھے تو جبریل آتے تھے، مگر مولا علی کا دعویٰ ما من آیت نزلت الا وقد علمت فیما نزلت آئین نزلت وعلا ما نزلت۔ میرے مولا علی فرمانے لگے قرآن کی 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کو علی نہ جانتا ہو کہ یہ رات کے وقت اتری تھی یا دن کے وقت اتری تھی، کس کی شان میں اتری، کس کے حق میں اتری، کون سے مقام پہ اتری، علی ہر قرآن کی ہر آیت کے شان رسول۔ میرے مولا حضرت علی خدا کی قسم جب میں نے اس حدیث کو پڑھا میرا دل تھر گیا ہے۔ میرے قریبہ کا نے فرمائیے ہاتھ جوڑاؤ، باقی حدیثوں کو یاد کرو نہ کرو تمہاری مرضی، اس حدیث کو یاد ضرور کرنا، جب بھی یاد کرو گے ایمان تازہ ہوگا۔ میرے مولا علی کا اتنا مقام ہے کہ سرکار نے ایک دن ارشاد فرما دیا، فرمایا وہ جو قبیلے والے ہیں نا بنو ولیہ، ان سے کہہ دو باز آ جائے، نمازیں پڑھے باز آ جائے، وگرنہ کیا ہوگا؟ لَأَبْعَثَنَّهُمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، پھر پڑھ رہا لَأَبْعَثَنَّهُمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، وہ نماز پڑھے وگرنہ میں ان کے پاس ایسے شخص کو بھیجوں گا جو مصطفیٰ کی جان ہے، نفسی جو میری جان ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ ابھی حضور ابو بکر کا نام لیں گے یا ابھی فاروق اعظم کا نام لیں گے، مگر رسول اللہ نے علی کے ہاتھ کو پکڑا